اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ کیا جانیے کیوں تیز ہوا سوچ میں گم ہے، کیا جانیے کیوں تیز ہوا سوچ میں گم ہے، خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر۔ اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہیں تو ہوں گے، اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہیں تو ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر۔ اب دستکیں دے گا تو کہاں اے غم احباب، اب دستکیں دے گا تو کہاں اے غم احباب، میں نے تو کہا تھا کہ میرے دل میں رہا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پر کھڑا ہے، وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پر کھڑا ہے، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محسن نقوی شہید۔ سامعین، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 11 جنوری سن 2020 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے جاری ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ محسن نقوی شہید، خاندانی نام سید غلام عباس نقوی ابن سید چراغ حسین نقوی۔ 5 مئی 1947 ڈیرہ غازی خان میں ولادت ہوئی، جبکہ 15 جنوری 1996 لاہور میں نامعلوم شخص نے گولی مار کر شہید کیا۔ شہید محسن نقوی کی تصانیف گنبد قبا، برگ صحرا، ریزہ حرف، موج ادراک، ادائے خواب، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، خیمہ جاں، فرات فکر، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ کہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اردو اور سرائکی کے نامور شاعر محسن نقوی شہید، ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1963 میں ہوا۔ شاعری میں حضرت موہانی کے شاگرد خاص
اور شفقت کاظمی اور عبدالحمید عدم سے متاثر تھے۔ محسن نقوی نے اردو کے علاوہ سرائکی میں بھی شاعری فرمائی۔ ان کی اردو اور سرائکی غزلیات مشہور و معروف گلوکاروں نے گائی ہیں۔ محسن نقوی شہید ریڈیو پاکستان میں ادبی پروگرامز کی میزبانی اور ٹیلی ویژن کے سرائکی پروگرام رت رنگیلڑی کے میزبان بھی رہے۔ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک محسن نقوی شہید عالمی شہرت یافتہ اور اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ ان کے عنوانات سخن میں محبت، فلسفہ اور اہل بیت شامل ہیں۔ پندرہ جنوری کو محسن نقوی شہید کی برسی منائی جائے گی۔ حکومت نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آئیے محسن نقوی صاحب کا ایک کلام سنتے ہیں اور پھر پروگرام میں بڑھیں گے اور آگے نام بنام آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ محسن نقوی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ نہ سماعتوں میں تپش گھلے، نہ نظر کو وقف عذاب کر۔ نہ سماعتوں میں تپش گھلے، نہ نظر کو وقف عذاب کر۔ جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ نہ سماعتوں میں تپش گھلے، نہ نظر کو وقف عذاب کر۔ جو سنائی دے اسے چپ سکھا، جو دکھائی دے اسے خواب کر۔ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پر یہ ابر کیوں؟ میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں؟ مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ میرے صبر پر کوئی میرے صبر پر کوئی اجر کیا، میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں؟ مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن بھوپالی صاحب، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے۔ وہ مل گیا ہے تو کیا قصہ فراق کہیں، وہ مل گیا ہے تو کیا قصہ فراق کہیں، خوشی کے لمحوں کو یوں بے مزہ نہیں کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن بھوپالی صاحب، اردو کے ایک اور نامور شاعر محسن بھوپالی صاحب 1932 بھوپال میں ولادت ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان نقل مکانی کر کے لاڑکانہ منتقل ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد
حیدرآباد میں رہائش اختیار کی اور آخر میں کراچی منتقل ہو گئے۔ محسن بھوپالی مرحوم سندھ حکومت میں ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے سے 1991 میں ریٹائر ہوئے، لیکن ان کی وجہ شہرت بہرحال شاعری ہی رہی۔ 10 سے زائد کتابوں کے خالق۔ پہلا مجموعہ شکست شب 1961 میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا مجموعہ گرد مسافت، اور اس کے علاوہ نظمان ماجرا ان کے قابل ذکر مجموعہ جات ہیں۔ سامعین کرام، سن 1950 کے عشرے میں انہیں اس وقت شہرت ملی جب تحریک پاکستان کے رہنما عبدالرب نشتر صاحب نے ایک جلسے میں ان کا یہ شعر پڑھ کر سنایا کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ شعر زبان زد عام ہو گیا اور محاورے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 17 جنوری سن 2007 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی محسن بھوپالی صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اس دوران ہم سے ہمارے کئی پیارے اور اہل قلم اور ادیب رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی تمام کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ محسن بھوپالی صاحب نے فرمایا کہ وقت کے تقاضوں کو اس طرح بھی سمجھا کر آج کی گواہی پر مت قیاس فردا کر۔ وقت کے تقاضوں کو اس طرح بھی سمجھا کر آج کی گواہی پر مت قیاس فردا کر۔ حرف و لب سے ہوتا ہے کب ادا ہر ایک مفہوم، حرف و لب سے ہوتا ہے کب ادا ہر ایک مفہوم۔ بے زبان آنکھوں کی گفتگو بھی سمجھا کر، ایک دن یہی عادت تجھ کو خون رلائے گی، ایک دن یہی عادت تجھ کو خون رلائے گی۔ تو جو یوں پرکھتا ہے ہر کسی کو اپنا کر، یہ بدلتی قدریں ہی حاصل زمانہ ہیں، یہ بدلتی قدریں ہی حاصل زمانہ ہیں۔ بار بار ماضی کے یوں ورق نہ الٹا کر، خون رلائیں گے منظر مت قریب آ محسن، خون رلائیں گے منظر مت قریب آ محسن۔ آئینہ کدا ہے دہر دور سے تماشا کر، وقت کے تقاضوں کو اس طرح بھی سمجھا کر آج کی گواہی پر مت قیاس فردا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن بھوپالی مرحوم۔ محسن بھوپالی صاحب لندن میں حلق میں ٹیومر کا آپریشن ہوا، آواز میں اتار چڑھاؤ آ گیا تھا۔ آئیے محسن بھوپالی صاحب کا کلام مختصراً کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ اپنا آپ تماشا کر کے دیکھوں گا، اپنا آپ تماشا کر کے دیکھوں گا، خود کو خود سے منا کر کے۔ وہ شعلہ ہے یا چشمہ
कुछ भेद खुले, पत्थर दिल में रास्ता करके देखूंगा। कब बिछड़ा था, कौन घड़ी थी, याद नहीं। कब बिछड़ा था, कौन घड़ी थी, याद नहीं। लम्हा लम्हा यकजा करके देखो, वादा करके लोग बुला क्यों देते हैं। अब के मैं भी ऐसा करके देखूंगा, अब के मैं भी ऐसा करके देखूंगा। और लगता है कि कितना सच्चा है वो मेरी चाहत में। मोहसिन खुद को रुस्वा करके मोहसिन खुद को रुस्वा करके देखूंगा। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की। मेरी अर्ज भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। वक्त पड़े तो याद आ जाती है मसनूई मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने तो उनकी अपनी मजबूरी। शायरी सच बोलती है जनाब मोहसिन भोपाली मरहूम, यौम वफात 17 जनवरी। सामईन इकराम, हमारे अहद के शायर जनाब काशिफ गायर साहब ने मुत्तला फरमाया कि 9 जनवरी सन 2020 मुमताज़ शायर जनाब उबैद सिद्दीकी साहब भी रहलत फरमा गए। अल्लाह ताला जनाब उबैद सिद्दीकी साहब को भी ग़रीक़ रहमत फरमाए। 27 मई 1957 गाज़ियाबाद मेरठ में विलादत हुई जनाब उबैद सिद्दीकी साहब की। जामे मिलिया इस्लामिया के साबिका प्रोफेसर और पड़ोसी रेडियो और टेलीविज़न से वाबस्ता रहे जनाब उबैद सिद्दीकी मरहूम फरमा गए कि मैं ये आँखें तो साथ ले आया, मैं ये आँखें तो साथ ले आया, दिल मगर रह गया वहीं मेरा। शायरी सच बोलती है जनाब उबैद सिद्दीकी मरहूम ने मज़ीद फरमाया कि ये शाखें फिर भी क्या ऐसी लगेंगी, ये शाखें फिर भी क्या ऐसी लगेंगी, परिंदों को उड़ाकर देखते हैं। शायरी सच बोलती है जनाब उबैद सिद्दीकी मरहूम, यौम वफात 9 जनवरी सन 2020। शुक्रिया जनाब काशिफ हुसैन गायर साहब, और आप तमाम अहबाब का भी बेहद शुक्रिया।
جناب حبیب الرحمان چوہان صاحب ڈاکٹر صاحب سر بہت شکریہ. آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب. پذیرائی کے لیے بے حد ممنون ہیں ہم آپ تمام احباب کا. بالخصوص ہمارے اہل قلم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بعض سامعین بھی. آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ. جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب میر حسن میر صاحب بہت شکریہ. جناب فیصل منظور کیفی صاحب، جناب حیدر فاروق صاحب، جناب نور مستی خیل صاحب بہت شکریہ. دشت تنہائی بہت شکریہ. شاہ دل شمس صاحب بہت شکریہ. جناب ارشد احمد مغل صاحب سر آپ کا بھی بے حد شکریہ. جناب رضوان حسین صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب سر بہت شکریہ. محترمہ پاکیزہ مہجبین عثمان صاحبہ بہت شکریہ. مجھا مٹھڑا عاشق علی کھوسو صاحب لکھ تھورا مجھا مٹھڑا لکھ تھورا تہاں جی وڈی مہربانی ادا. آپ کی قیمتی آرا ہمیں موصول ہوئی، بہت بہت شکریہ. جناب ظہیر الدین شمس صاحب وعلیکم السلام، جیتے رہیے. جناب نوشاد مومن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جیتے رہیے. محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ بہت شکریہ، پذیرائی کے لیے ممنون و متشکر ہیں. جناب رخسار ناظم آبادی صاحب بہت شکریہ سر، آپ کی بھی محبت ہے، عنایت ہے. محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ تمام احباب، جیتے رہیں. جناب توقیر تقی صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہے آپ بھی. جناب محمد ولی صادق صاحب سر بہت شکریہ، جیتے رہیے. جناب محمد اسلم صابر صاحب اور جناب راجہ خرم طاہر صاحب بہت شکریہ. جناب سحر تاب رومانی صاحب آپ کی بھی محبت ہے سر. جناب وزیر حسن وزیر صاحب سر پذیرائی کے لیے بے حد ممنون و متشکر ہیں. آپ تمام ہی احباب کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. جناب کامران سعید خان صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب فیصل منظور کیفی صاحب، جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب منصف ہاشمی صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب نور مستی خیل صاحب. دشت تنہائی محترمہ خورشید جہاں صاحبہ، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب توقیر تقی صاحب، جناب صادق خان صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب سجاد علی صاحب بہت شکریہ. جناب الطاف احمد صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب جوہر عباس صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، جناب عزیر بٹ صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب علی حسین عابدی صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، محترمہ مشیرہ حیدر پرواز صاحبہ، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب شاہ دل شمس صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب محمد علی صاحب، جناب ارشد مستی خیل صاحب، جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب راجہ اشرف صاحب، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، جناب ماجد علی صاحب، جناب عثمان مستی خیل صاحب، جناب رضوان حسین صاحب، جناب راؤ شعیب احمد صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب محمد ولی صادق صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبین صاحبہ، جناب رائے عابد علی صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، جناب حیدر فاروق صاحب، محترمہ مدیحہ جبین صاحبہ، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب اعظم خان صاحب، جناب شاہد عمر طاہا صاحب، جناب الحاج
یوسف اسماعیل صاحب، جناب محمد طاہر جمالوی صاحب، جناب بابر لزارس صاحب، جناب سفیان فلاحی صاحب، محترمہ ریحانہ الطاف صاحبہ، جناب محمد شفیق صاحب، جناب شفیق احمد صاحب، جناب ظفر معین بلے صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب علیم عطار صاحب، جناب محمد افضل خان صاحب، محترمہ گنگا رام صاحبہ، بہت سی شبھ کامنائیں آپ کے لیے بھی، جناب شمیم قاسمی صاحب، جناب یعقوب یاور صاحب، جناب ظاہر انور صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، اور آج ہی کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے والے آپ احباب کا بھی بے حد شکریہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب، سخن شناس صاحب، محمد اقبال ثاقب صاحب، میر حسن میر صاحب، کامران سعید خان صاحب، صادق خان صاحب، محمد اسلم صابر صاحب، منظر عباس صاحب، عاشق علی کھوسو صاحب، بشارت آوان صاحب، فہیم ساجد صاحب، اکبر شاہ بابا صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، مشیرہ حیدر پرواز صاحبہ، عظمت باری صاحب اور محترمہ سعدیہ چونگ صاحبہ، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے۔ 12 جنوری یوم ولادت احمد فراز۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پر اتر جائے گا۔ جناب احمد فراز صاحب یوم ولادت 12 جنوری سن 1931 کو ہاٹ میں ولادت ہوئی۔ انیس سو 88 میں آدم جی ایوارڈ، 1990 میں بھی ایوارڈ حاصل کیا۔ 1988 میں پڑوس میں فراق گورکھپوری ایوارڈ یافتہ، بہت سے ایوارڈ ملے، بہت سے مجموعہ جات ہیں ان کے۔ کل 12 جنوری ان کا یوم ولادت ہے۔ احمد فراز صاحب غزل اور نظم کو شاعر پہچان ان کی غزل ہوئی۔ 1 درجن سے زائد تصانیف، خاندانی نام سید احمد شاہ۔ سامعین اکرام، احمد فراز ہمارے شاعر اور ہر شاعر ہمارا ہے، اور پڑوسی شاعر مرحوم علی سردار جعفری اور ان کے ہم عصر شعراء اور ادیبوں نے مل کر ایک نعرہ دیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ حرام ہے۔ احمد فراز صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے، جس کے جواب میں علی سردار جعفری صاحب نے بھی دوستی کی نظم کہی، جو کہ علی سردار جعفری صاحب کے پروگرام میں نشر کی جا چکی ہے۔ آئیے احمد فراز صاحب کی کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ احمد فراز کا یہ دلکش کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔